رسولہ الکریم اما بعد، میری دلی خواہش تو یہ تھی کہ کوئی ایسا پروگرام بن سکتا کہ پوری سورہ شورا کا ہم ترجمہ پڑھتے اور پھر اس سورہ مبارکہ کی ایک بہترین قرأت کا ریکارڈ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم بیٹھ کر اجتماعی صورت میں سنتے. لیکن یہ کہ جو کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہوئی ہے پروگرام میں، اس کی وجہ سے یہ بالکل ہی ممکن نہیں رہا ہے. آئندہ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. سورہ شورا کے بارے میں جس بات کو میں زیادہ نمایاں کر کے آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا مرکزی مضمون بھی بالکل وہی ہے جو سورہ حدید کا ہے، لیکن یہ کہ مکی اور مدنی ہونے کے ناطے ان کے مابین اسلوب کا اور انداز کا بڑا فرق ہے. اس میں ساری گفتگو اکثر و بیشتر جو ہے وہ مشرکین کے حوالے سے ہے، وہاں زیادہ گفتگو جو ہے وہ اہل کتاب کے حوالے سے ہے. خطاب وہاں بھی مسلمانوں سے ہے اور یہاں بھی مسلمانوں سے ہے. وہاں جو سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے، جس کے بارے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے انقلابی لٹریچر میں اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ انبیاء اور رسل کی بعثت کا مقصد انزال کتب، اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ جو اللہ نے نظام عدل و قسط دیا ہے لوگ اس پر قائم ہوں. اب یہاں دیکھیے اسلوب کیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ اس پر قائم ہوں. سورہ شورا میں ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو. بات ایک ہی ہے، صرف کہنے کا اسلوب کا انداز کا فرق ہے. پھر جیسے اس میں الفاظ آئے ہیں وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، یہاں بھی آپ دیکھیں گے اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ. یہ دو الفاظ جو ہیں کتاب اور میزان جمع ہو کر ایک حقیقت واحدہ کی صورت اختیار کر کے قرآن حکیم کی صرف ان دو صورتوں میں آئے ہیں، سورہ شورا جو کہ مکی ہے اور سورہ حدید جو کہ مدنی ہے. بہرحال اب اس کا تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بہت ہی وقت کم ہے اور پانچوں رکوعوں کا ترجمہ بھی ناممکن ہے. اس لیے آپ دوسرے رکوع کی پہلی آیت سے شروع کیجئے جہاں پہلے رکوع کے ختم ہونے کا نشان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس چیز کے بارے میں بھی تمہارے مابین اختلاف ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے. یعنی اس میں انسانوں کو رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف جو حاکم مطلق ہے. گویا کہ حاکمیت خداوندی، ڈیوائن ساورنٹی کا کانسیپٹ جو اسلام کے سیاسی نظام کی جڑ اور بنیاد ہے، اس سے اس دوسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، وہ ہے اللہ جو میرا رب ہے، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. ایمان کا لب لباب جو ہے وہ توکل ہے. انسان کا انحصار، دار و مدار، تکیہ، بھروسہ کس حد تک مادی اسباب و وسائل سے ہٹ کر مسبب الاسباب کی ذات پر جم چکا ہے، یہ معیار ہے، یہ پیمانہ ہے ایمان باللہ کا، تعلق مع اللہ کا. کتنا کچھ وہ اللہ کے حوالے کر کے اپنے معاملے کو مطمئن ہو سکتا ہے، یہ پیمانہ ہے اس کے اللہ پر یقین اور ایمان کا.
اگر میرا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے تو میں مطمئن ہوں، لیکن آیا میں اس کو اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو سکتا ہوں؟ مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرا معاملہ اب مجھ سے کہیں بہتر ہاتھ میں ہے؟ اگر اس میں دغدغہ رہتا ہے، بے چینی رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ جو مطلوب ہے وہ حاصل نہیں۔ میں نے رات بھی عرض کیا تھا، اس کو اچھی طرح رکھیے، یہ ہے اصل پیمانہ، اور اس کو ہر شخص خود ہی دیکھ سکتا ہے۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعکم فیہ، اس نے تمہارے لیے بھی تمہاری جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ مرد اور عورت اصل میں نوع تو ایک ہی ہے نا، جنس سے مختلف ہے، نوع تو ایک ہی ہے، وہی انسان۔ اسی طرح حیوانات میں بھی نوع وہی ہوتی ہے، صرف جنسوں کا فرق ہوتا ہے۔ من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اسی طرح ہم نے چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے۔ یزرعکم فیہ، اسی سے وہ تمہیں پھیلاتا ہے، جسے کہتے ہیں نسل کشی۔ کشی نہیں، کشی کے معنی تو کسی چیز کو ختم کر دینا ہے، خود کشی۔ کشی اور کشی میں فرق ہے۔ نسل کشی، نسل کا پھیلانا، نسل کو آگے چلانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نسل کشی کے لیے تمہارے مابین بھی جوڑوں کا معاملہ رکھا، حیوانات میں بھی رکھا۔ لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کے مانند کوئی بھی شے۔ اس آیت کے بارے میں یا اس ٹکڑے کے بارے میں کئی مرتبہ غور کیا کہ اردو میں اس کی صحیح ترین تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اور اندازہ ہوا کہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کی ذات ایسی یونیک ہستی ہے، ایسی بے مثال، بے مثیل۔ ہمارے علماء بعض اوقات تقاریر میں اس کا خطبوں میں آپ نے سنا ہوگا، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثال لہ ولا مثل لہ ولا مثیل لہ۔ اب یہ اصل میں ساری تکرار کس لیے ہوتی ہے کہ بڑا مشکل ہے اس حقیقت کو ظاہر کر سکنا کہ اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو بالکل منفرد ہے اپنی ذات میں، کسی بھی پہلو سے کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں۔ اب اس میں نفی مطلق آپ جتنی چاہے کرتے چلے جائیں، پھر بھی جس درجے میں کہ تاثر ہونا چاہیے ہم پر کہ اس کے مشابہ کوئی شے، اس کا کسی بھی پہلو سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی مثل، مثال، مثیل ہے ہی نہیں، اس تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم تو اپنے حواس کے پیمانوں کے اسیر ہیں۔ ہماری ساری سوچ، یہاں تک کہ ہمارا تخیل بھی ہمارے ان حواس کے ذریعے سے جو معلومات ہمیں ملتی ہیں انہی کے حوالے سے بنتا ہے، تخیل بھی اس سے آزاد نہیں ہے۔ یہ ٹکڑا جو ہے میرے نزدیک مثل ہے سورہ حدید کی اس آیت کا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس کا بھی کوئی تصور ممکن نہیں ہے کسی کے لیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، وہ رزق کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اور یقدر کے معنی اگرچہ مراد کے اعتبار سے تو ہم لیتے ہیں تنگ کر دیتا ہے، اصل میں اس کا ہے ناپ تول کر دینا۔ راشننگ ہو جاتی ہے تو ایک طرح کی تنگی کا احساس ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کبھی ناپ تول کر دیتا ہے، کبھی بے حد و حساب دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، یقیناً وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ سورہ حدید کی کل آیات ہیں 29، اس کی ہیں غالباً 53، تو تقریباً 1 اور 2 کی نسبت ہے ان میں۔ بالکل وہی نسبت ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی 12 آیات ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ کے بارے میں، اس میں سے ہم نے صرف یہ 3 پڑھی ہیں، اور وہاں جو ہے 6 آیات ہیں۔ تقریباً وہی ریشو پروپورشن جو ہے اس تمہیدی بیان کے اندر آپ کو ملے گی سورہ حدید اور سورہ شورى کے مابین۔ اب یہاں وہ مضمون جو وہاں سورہ حدید میں اختتام پر آیا ہے، یہاں شروع میں آیا ہے۔
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، نازل فرمائی اس کے ساتھ، ان کے سامنے ان کے ساتھ کتاب بھی اور میزان بھی، تاکہ لوگ قائم ہو انصاف پر. یہاں اس کا انداز دوسرا ہے، جیسا کہ میں تمہید میں عرض کر چکا ہوں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کے بارے میں جو ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی، وہ بھی ایک، وہ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو، دین میں تفرقہ نہ ہو. فروعات میں اختلاف ہو سکتا ہے، دین جڑ اور بنیاد کا نام ہے، اس میں متحد رہو. جڑ ایک ہوتی ہے، شاخیں ہو جاتی ہیں، کوئی حرج نہیں. دین ایک ہے، شریعتیں مختلف نہیں. اب ہمارا دین ایک ہے، اسلام. فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، ان میں کوئی اختلاف ہے، کوئی حرج نہیں، دین ایک ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر بہت بھاری ہے وہ چیز ہے نبی جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو دین کے حصے بکھرے کیے ہوئے ہیں، دین میں جدائی ڈالی ہوئی ہے، ان کے لیے آسان کام نہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالی کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے. یہ تو اس کا اپنا سلیکشن ہے، جس کو چاہتا ہے پسند فرما دیتا ہے. لیکن اس کا ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ جو کوئی خود رجوع کرے اس کو لازماً ہدایت بھی دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اس کی طرف رجوع کرے گا خلوص دل کے ساتھ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ذمہ داری بنا لی ہے کہ اس کو ہدایت ضرور دینی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارا پختہ وعدہ ہے یقیناً ہم انہیں ہدایت دیں گے. اور ویسے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے، یہ اس کا اختیار مطلق ہے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. اس آیت میں اصل تو ذکر ہے کن کا؟ اہل کتاب کا، کہ حضور کے زمانے میں وہ لوگ بھی تھے جو بہرحال اللہ کے ماننے والے تھے، رسولوں کے ماننے والے تھے، ان کے پاس کتاب بھی تھی، چاہے اس میں انہوں نے کچھ تحریف کر دی تھی. تو پہلے تو ذکر کیا تھا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین تو بہت دور اور ان کا معاملہ جو ہے وہ تو بہت فاصلے کا تھا، لیکن ان کا تو فاصلہ اتنا تو نہیں تھا نا. لہذا فطری طور پر حضور کو یہ توقع تھی کہ یہ تو جلدی سے میری بات سمجھ لیں گے، مان لیں گے، ان کے لیے تو یہ بالکل کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن معلوم ہوا کہ وہ سب سے بڑھ کر دشمن نکلے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ خود جو تفرقے میں مبتلا ہے، تو وہ آپس کے ضدم ضدہ، ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش، ایک دوسرے پر بالا دستی اور بالا تری حاصل کرنے کا جذبہ، اس کی وجہ سے ان کا آپس میں سر پھٹول ہے. تو آپ کو کیسے وہ آسانی سے مان لیں گے؟ تو یہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ زیادہ امید نہ رکھیے، یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ اس وجہ سے کہ یہ تو اللہ، رسول، آخرت، وحی، فرشتے، کتابیں ان سب سے واقف ہے، تو ان کے لیے تو مجھے سمجھنا، میری بات کا سمجھنا، مجھ پر ایمان لانا آسان نہیں. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ بغیم بینہم بہت اہم ہے. قرآن مجید میں دینی اور مذہبی تفرقوں کے لیے متعدد مقامات پر یہی لفظ آیا ہے کہ یہی تفرقے بازی کا اصل سبب ہے. اب اس کا ایک اطلاق ہو جائے گا. قرآن مجید کی ہدایت تو ابدی ہے کہ دین میں اب ظاہر بات ہے نبوت اور رسالت کا سلسلہ تو بند. اب تو جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں مجددین امت کا سلسلہ جاری رہا ہے. ہر مجدد کی کوشش سے پھر ایک نئی جماعت کہہ لیں، نیا ایک گروہ جو ہے کمر کستا ہے دین کو صحیح اس کی اصل تعلیمات کو دوبارہ دنیا میں عام کرنے کی اور اس نظام کے برپا کرنے کی. اس وقت بھی ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ویسے تو نام لیوا ہوں گے، کلمہ گو ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن انہی میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو شدید ترین مخالفت کریں گے.
مجددین امت کو جیلوں میں ٹھسوانے والے بظاہر تو وہی لوگ تھے نا کہ جو اہل علم کہلاتے تھے. امام احمد ابن حنبل پر کو کوڑے لگوانے والے کون تھے؟ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں داخل کروانے والے کون تھے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے لیے بھی ذہناً تیار رہنا چاہیے. دین کی خدمت کا بیڑا اٹھا کر میدان میں آنے والوں کو ذہناً اس کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی وقت معین کی کہ فوراً فیصلہ اس دنیا میں اللہ نے نہیں کرنا، فیصلے کے لیے وقت معین ہے. اصل فیصلہ تو قیامت میں ہوگا. باقی یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت میں مہلت معین ہوتی ہے ہر قوم کی، ہر امت کی. اس سے پہلے جو ہے اس کا حساب نہیں چکایا جاتا. تو اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک وقت معین تک کے لیے طے ہو چکی ہے تو اللہ ان کے مابین فیصلہ کر دیتا. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. یہ بہت بڑی تلخ حقیقت ہے کہ انبیاء کے وارث بنتے ہیں اہل علم، علماء. العلماء ورثۃ الانبیاء. اور انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. یہی تو وراثت ہے نا. اس کے وارث کون ہوئے؟ اہل علم. اہل علم کا آپس کا سر پھٹول پھر آئندہ نسلوں کو دین ہی سے بدزن کرتا چلا جاتا ہے کہ یہ تو ہے نا کتاب الہی کے حامل، یہ علماء ہے، یہ ہمارے دینی سربراہ ہے، ان کا سر پھٹول جو ہے آپس کا، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ہے جو اس میں بیان ہوا. اور وہ لوگ کہ جو وارث بنائے گئے کتاب کے ان کے بعد وہ پھر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لفی شک منہ مریب. ایک نسل کے بعد اگلی، اگلی کے بعد اگلی، اس کے اندر وہ یقین کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. فَلِذَلِكَ فَادْعُ. اب اس میں خطاب ہے واحد کے صیغے سے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور طبعاً حضور کے تابع ہو کر یہ خطاب ہوگا ہر اس شخص کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا جیسے مجددین امت رہے وہ اسی کام کے لیے کھڑے ہوئے نا، اور ان کو مانیں بھی پڑی، ان پر کفر کے فتوے بھی لگے. اگر حضرت عیسیٰ پر کفر کا اور ارتداد کا فتویٰ لگا سکتے تھے علماء یہود تو احمد ابن حنبل پہ فتویٰ کیوں نہ لگاتے؟ اور سب درباری سرکاری علماء تھے ہر دور میں کہ جن کے فتووں کی وجہ سے ماریں پڑی اور سزائیں ہوئیں اور جیلوں میں ٹھوسے گئے. پھر یہ کہ نہ صرف ان کی طرف سے عوامی سطح پر سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ دہلوی پر کفر کا فتویٰ لگایا سرحد کے علماء نے. وہ فتوے اب بھی موجود ہیں. مولانا محمد طاہر پنج پیری صاحب کے ہاں وہ کتاب موجود ہے باقاعدہ علماء اور مفتیوں کے فتووں کے ساتھ، مہروں کے ساتھ، جو کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. اور اسی کی وجہ سے جو لوگ وہاں کے جہالات تھے پھر انہوں نے شب خون مار کر جو سینکڑوں مجاہدین کو ختم کیا ہے. تو اس کا اصل الزام میں سمجھتا ہوں کہ ان پر، ان عوام پر نہیں آئے گا، ان مولویوں پر آئے گا جنہوں نے فتوے دیے تھے اور بڑے گھناونے الزامات لگائے. تو یہ تو کل 150 برس پہلے کی تاریخ ہے نا. تو پوری تاریخ کو ذہن میں رکھیے. تو دین کے لیے کام کرنے کا جو بھی ارادہ کر لے اسے پھر بڑی ہمت کے ساتھ میدان میں آنا ہوگا. وہ ہمت کون سی درکار ہے؟ وہ اس آیت میں فَلِذَلِكَ فَادْعُ. بس اسی کی دعوت دیتے رہو. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اور ڈٹے رہو جیسے کہ تمہیں حکم ہوا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اور ان کے خواہشات کی پیروی مت کرو، ان کے دباؤ میں مت آؤ. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. اور ڈنکے کی چوٹ کہہ دو کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر کہ جو اللہ نے نازل فرمائی. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کروں. میں صرف ناصح اور واعظ ہو کر بھی نہیں آیا، دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. اور دین جب قائم ہوگا تو ناانصافی کا خاتمہ ہوگا. عدل و قسط تو ہے نا اصل. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. تاکہ لوگ عدل و انصاف پر کاربند ہو. تو اب جو لوگ جہاں عدل نہیں ہے اس کے معنی کیا ہے؟ کچھ لوگ اپنے حق سے زائد وصول کر رہے ہیں،
کچھ ان کے حقوق سے محروم ہیں، تو جو زائد وصول کر رہے ہیں وہ کبھی اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ وہ عدل قائم ہو جائے، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل کرو۔ اللہ ربنا و ربکم، اب یہ ہے وہ انداز کہ جو دوسری جماعتوں یا دوسرے گروہوں کے ساتھ دین کی داعی جماعت یا گروہ کو اختیار کرنا چاہیے کہ وہ کہے کیا، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، لا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے مابین کوئی حجت، کوئی جھگڑا، کوئی دلیل بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اطمینان ہے کہ آپ حق پر ہیں اور آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کے اجر و ثواب کو ہم تو نہیں لے جائیں گے آپ سے، اور اگر آپ کا گمان یہ کہ ہم غلط ہیں تو ہماری غلطی کا وبال آپ پر تو نہیں آئے گا، پھر جھگڑا کائے کا، پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں گھسیٹنے کی کوشش کس لیے، ایک دوسرے پر فتوی بازی کا حاصل کیا؟ دیکھیے یہ انداز ہے یہاں، اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اللہ ہمیں جماعت فرما دے گا یا ہمارے مابین جمعیت پیدا فرما دے گا۔ یہی انداز ہونا چاہیے۔ بھائی ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمارے مابین کو غلط فہمی ہو، آپ کی سمجھ میں ہماری بات نہیں آ رہی، ہماری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ رہی، آپ خلوص و اخلاص سے اپنے طریقے پر عمل پیرا رہیں، ہمیں جس طریقے کو ہم نے صحیح سمجھا ہے اس پر عمل کرنے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ غلط فہمیاں رفع ہو جائیں جیسے جیسے وقت گزرے اور ہمارے مابین اتحاد اور یگانگت اور قرب جو ہے وہ پیدا ہوتا چلا جائے، اور پھر ایک دن تو آنا ہی ہے نا جب اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور وہاں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ہی جائے گا، پتہ چل ہی جائے گا کہ کون کتنے پانی میں تھا، کس کی کیا غلطی تھی، کون بدنیت تھا، کون صرف مغالطے میں تھا، کون صحیح راستے پر تھا۔ یہ سارے جو یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، اس دن تو جو بھید ہیں سینوں کے وہ بھی جانچے پرکھے جائیں گے، ان سب کا بھی حساب ہو جائے گا، سب علم نشرہ ہو جائے گا، سب مبرہن ہو جائے گا۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی ہی میں لگے ہوئے ہیں اس کے بعد بھی کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہی جا چکی ہے، یعنی دعوت حق کا ابتدائی مرحلہ جو ہوتا ہے تو لوگ کچھ ہچکچاتے رہتے ہیں، نئی سی بات ہے بھائی، پتہ نہیں یہ کدھر کو چل پڑے، ابھی تو ابتدا ہے، دیکھیے ذرا تیل دیکھیے، تیل کی دھار دیکھیے، پھر یہ کہ مشکلات ہیں، مصائب ہیں، اس کے لیے ذرا زیادہ عزیمت کی ضرورت ہوتی ہے ابتداءً آگے بڑھنے کے لیے، لیکن جب کچھ لوگ چل پڑے، قافلہ بن جائے، نظر آ رہا ہو کہ اب یہ پگڈنڈی بن گئی ہے، یہ لوگ چل رہے ہیں، تو پھر تو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر بھی جو لوگ حجت بازی میں لگے رہے، یہ ان کی نفسیاتی جو کیفیت ہے اس کے اوپر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی عذر نہیں ہے اللہ کے ہاں قابل پذیرائی، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کا عذر، ان کی حجت ان کے رب کے ہاں بالکل پادر ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سزا بہت سخت۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہستی ہے جل وعلا تبارک و تعالی جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور میزان اتاری۔ اصل میں کتاب اور پھر جس کو وہ کتاب دی گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سنت، ان کا طریقہ مل کر پھر میزان بنتی ہے۔ اسی لیے اس میں واو عطف جو ہے وہ درست ہے۔ دین حق، وہ جو ہم نے سورہ صف میں پڑھا، دو چیزیں کر دی گئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے اللہ کا رسول، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق کے ساتھ۔ الہدی یہ قرآن ہے، اور اس کتاب اللہ پر اضافہ ہوتا ہے سنت رسول کا، تو پھر ایک نظام بنتا ہے، صرف کتاب کی بنیاد پر نظام نہیں بنتا ہے۔
نظام صلاۃ بھی نہیں بنتا صرف قرآن کی بنیاد پر، کوئی بنا ہی نہیں سکتا جب تک کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہ کیا جائے۔ تو جب دو چیزیں مل کر اب وہ ایک شے جدا مستقل جداگانہ حیثیت کی حامل ہو گئی، اس لیے اس کو دین حق کہا گیا۔ اس دین حق ہی کے لیے لفظ میزان تو ایک تولنے والی شے ہے، اس میں سب کے حقوق اور فرائض تل جائیں گے۔ بیوی کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، حکومت کے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، عوام کے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ کوئی امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، امپلائر کی کیا ذمہ داری ہے، کیا حقوق ہے، امپلائی کی کیا ذمہ داری ہے، کیا یہ پورا شریعت جو ہے در حقیقت کیا ہے، حقوق و فرائض کے توازن کا ایک نظام ہے۔ اسی میں ہوتی ہے کمی بیشی، جس سے کہ ناانصافی اور ظلم اور تعدی اور استحصال جسے ہم کہتے ہیں آج کل، وہ سب اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ میزان اتاری ہے اللہ نے۔ کس لیے اتاری؟ میزان اس لیے ہوتی ہے کہ نصب کی جائے۔ وہ دھرم کنڈا جو ہے وہ تو لگا رہے اور آپ تول اس میں نہیں رہے، ادھر ادھر سے جو ہے وہ اپنے ہاتھیں بھر بھر کے لوگوں کو دے رہے ہیں، کسی کو زائد کسی کو کم، تو پھر اس میدان کا فائدہ کیا ہے؟ خامخواہ اس کو کیوں کاہے کے لیے وہاں پہ نصب کیا ہوا ہے؟ اس کو نصب کرو، اس میں تولو۔ فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہو۔ یہ انداز وہی ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا وقت آ نہیں گیا؟ کس چیز کے انتظار میں ہو؟ کیوں تاخیر کر رہے ہو؟ کیوں ملتوی کرتے چلے جا رہے ہو؟ الم یعن للذین آمنوا وما یدریک لعل الساعۃ قریب، کیا پتا کہ وہ گھڑی آ چکی ہو۔ اب یہ گھڑیاں تین ہیں، ایک تو الساعہ وہ قیامت کی گھڑی، اس کا بھی کیا پتا کب آ جائے۔ صحابہ کرام کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ ذرا تیز ہوا چلی اور وہ گھبرا جاتے تھے شاید قیامت آ گئی، اتنا استحضار قیامت کا انہیں رہتا تھا۔ ایک الساعہ جو ہے وہ لوگوں کو جو عذاب کی دھمکی دی جاتی تھی دنیا میں عذاب، اور ایک میری اور آپ کی ساعت ہے وہ موت۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی، اور اس کا تو کسی کو پتہ نہیں۔ ایک لحظے کا بھی اگر کسی کو یقین ہے تو بہت بڑے مغالطے میں، بڑے دھوکے میں۔ ایک لمحے کا بھی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ ابھی وہ بہت دور ہے۔ تو اس لیے اس میں وہ سارے درجہ بدرجہ وہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس قیامت کے بارے میں جلدی مچاتے رہتے ہیں، یا اس عذاب کے بارے میں جلدی کرتے رہتے ہیں کون؟ جنہیں اس کا یقین نہیں ہے، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو لرزاں و ترساں رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا رضی اللہ تعالی عنہ، کانپتے رہتے تھے، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا، کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا چہچہاتی ہوئی جس سے کوئی حساب کتاب نہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، اہل ایمان تو اس سے خائف رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ حق ہے، شدنی ہے، واقع ہو کر رہے گی، آ کر رہے گی، اٹل۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور مین میخ نکالتے ہیں کیسے ہو جائے گی، کیسے ممکن ہے، وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیے اس اقامت دین کی جد و جہد میں سب سے بڑی شے جو رکاوٹ بنتی ہے وہ اس دنیا کی معاشی مصروفیات، یہاں کے دھندے، پیٹ لگا ہوا ہے، اولاد ہے، گھر حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں کا گمان تک نہیں ہوتا انسان کو۔ ہاں امتحان ضرور لیتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے اس ایمان اور یقین کی پختگی کو تو جانچتا ہے، امتحان لیتا ہے، آزمائش۔ لیکن کوئی شخص اس میں ثابت قدم رہ جائے اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان تک نہیں ہوتا۔ تو یہ مضمون اس میں بار بار آ رہا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر، لطیف کے دونوں معنی ہیں، دونوں دیکھیے یہاں پر انتہائی خوبصورتی کے ساتھ متعلق ہیں۔ لطیف کے معنی مہربان کے بھی ہیں، مہربان، شفیق،
اور لطیف کے معنی انتہائی باریک بین، وہ تمہارے حق میں بہت رؤوف ہے، لطیف ہے، مہربان ہے، اور وہ تمہاری ہر ضرورت کو تم سے کہیں زیادہ جاننے والا ہے۔ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے جسے پتہ تک نہیں ہوتا، جسے شعور ہی نہیں میری کیا ضرورت ہے، اس کی ساری ضرورتیں اس نے وہاں پہنچا رکھی ہے کہ نہیں، اسے کیا پتا۔ اور وہ ننھا منا سا پھول جو ہے اسے کس طرح سکھا کر بھیجا ہے کہ کیسے ماں کی چھاتی سے دودھ تمہیں حاصل کرنا ہے، اور اس کی پیدائش سے پہلے وہ فوارے جو ہے وہاں پر وہ شروع کر دیے۔ تو وہ تو تمہاری ان ضروریات سے واقف ہے جن کو تم جانتے بھی نہیں، کل تمہیں کس چیز کی ضرورت ہوگی تمہیں کیا پتا، اللہ کو پتا۔ بس سارا امتحان اس میں ہے کہ اس کے ہاتھ میں دے کر اتنا یقین ہے کہ اس کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاؤ، دل ٹھک جائے، بس یہ ہے سارا معاملہ۔ امتحان یہی ہے، تعلق مع اللہ سارا یہی ہے، یہ جان لیجئے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا، جیسے چاہتا ہے دیتا۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ عاجز تو نہیں ہے کہ کسی کو رزق پہنچانا چاہے لیکن کیا کرے، میرا تو اب خزانہ ختم ہو گیا، میرے تو اب دست قدرت میں کچھ نہیں رہا۔ وہ تو قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے، فعال لما یرید ہے۔ البتہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ طے کر لے کہ وہ کس چیز کا طالب ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طالب بن جائے گا ہم اس کی کھیتی میں بڑھوتری کرتے رہیں گے۔ یضاعف لہ، جیسے سورہ حدید میں آیا، بڑھاتے رہیں گے، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کی برکات کے اندر جو ہے بڑھوتری ہوتی رہے گی۔ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو کوئی طالب بن جاتا ہے دنیا کی کھیتی کا، جو اصل طالب بن جاتا ہے دنیا کا، ہم اس میں سے اسے کچھ دے دلا دیتے ہیں، لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اب وہاں اس کو کچھ ملنے والا نہیں۔ تو اصل شے کیا ہے جس کا کہ انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میرا مطلوب دنیا ہے یا آخرت، اس کا شعوری طور پر انسان فیصلہ کر لے۔ پھر یہ کہ میرا کتنا کچھ توکل ذات باری تعالیٰ پر ہے، اس کے لیے مناسب حد تک محنت بھی کرے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ جائیں۔ اگرچہ ایک خطبہ نبوی میں بڑے پیارے الفاظ آئے، اجملوا فی الطلب، دنیا میں اپنی معاشی جد و جہد میں بہت زیادہ اپنے آپ کو نہ ڈالو، اجمال کے ساتھ مختصر رکھو اس معاملے کو، اپنے وقت کو، جسے کہ تبلیغ کے بھائی جو ہے ہمارے تبلیغی وہ استعمال کرتے ہیں لفظ تفریغ اوقات، اپنے وقتوں کو زیادہ سے زیادہ فارغ کر کے دین کے کام میں لگاؤ، اللہ کے حوالے رکھو، توکل کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا۔ اذان دے دی جائے۔ اب یہ آیت نمبر 36 سے شروع کریں گے ہم، جہاں 35 کا لکھا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا۔ دیکھیے وہ آیت جو تھی آخری جس پر ہم نے وہاں بات چھوڑی تھی وہ کیا تھی؟ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ تو حسن اتفاق ہے یہ کہ ہم جو حصے آج پڑھ رہے ہیں ان میں پھر وہی مضمون یہاں آپس میں جو ہے وہ ربط قائم ہو رہا ہے۔ تو جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، بڑی سے بڑی شے بھی اس دنیا میں جو ملی ہے وہ متاع الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے برتنے کی چیز ہے۔ یہ کوئی مستقل پراپرٹی نہیں ہے، یہ تمہاری مستقل جاگیر نہیں ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے، یہ فانی ہے، یہ تم سے چھن جائے گی، ہو سکتا ہے دنیا ہی میں چھن جائے، ورنہ تم تو یہاں سے اچک کے لے جائے جاؤ گے نا، یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ لیکن وہ ہے کہ جو جس کو مل گیا وہ ہمیشہ اس کے پاس ہوگا، وہ باقی رہنے والا ہے۔ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، پھر دیکھیے یہاں
توکل ہے اصل شے، لب لباب ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کریں۔ خطائیں چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ صحیح رخ کر لو، اپنا صحیح رخ پر زندگی کو استوار کرو اور بڑی بڑی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے برائیاں چھوٹی بھی دور کر دے گا، اور اگر کچھ کوئی رہ بھی گئی تو معاف بھی فرمائے گا۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ انہیں غصہ آ جائے، یہ نہیں کہا کہ غصہ آتا ہی نہیں، انہیں غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہی۔ اب یہ پکار کون سی ہے اس سورہ مبارکہ میں نوٹ کیجئے گا، وہ ایک ہی لفظ آیا ہے جمع کے صیغے میں، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، ایک فعل امر ایک فعل نہی، دین قائم کرو اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ، تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، اس کے لیے کمر کس لے۔ جو اسی کے لیے کمر نہ کسے، باقی باریک باریک چیزوں میں بہت چھان بین کرتے پھرے، تو معلوم ہوا کہ وہاں الٹا ہو گیا کام۔ اب جس کو کہ وہ حضرت مسیح کے الفاظ میں کہا گیا کہ تم سموچے اونٹ نگل جاتے ہو اور مچھر چھانتے رہتے ہو بیٹھے ہوئے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بڑے حساس، اور اصل شے جو ہے اس کا خیال ہی نہیں۔ تو والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور اہم ترین شے جو ہے وہ اقامت صلاۃ ہے۔ اور اقامت صلاۃ میں نوٹ کیجئے کہ اصل شے جو ہے وہ یہ فرض نماز، اقامت تو اس کی ہے۔ رتبے کے اعتبار سے نوافل بلند تر ہے، تہجد کا اونچا بہت مقام ہے۔ اہمیت کے اعتبار سے بنیادی شے جو مسلمانوں کے اجتماعی نظام کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، معاشرے کے لیے بھی اور جماعتی زندگی، اقامت دین کے لیے جو جماعتی زندگی قائم ہو، اس کے لیے اصل ریڑھ کی ہڈی اقامت صلاۃ ہے، یہ فرض نماز اور اس کا باجماعت نظام۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے، مشورے کی ایک روح، مشورے کی ایک فضا برقرار رہنی چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ رزق جو ہے وہ صرف مال دولت ہی نہیں ہے، بلکہ ذہانت بھی اللہ کا دیا ہوا ایک رزق ہے۔ صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں وہ عطا کردہ اس کا رزق ہے، نصیب ہے۔ تو جو بھی کچھ دیا ہے اس کو ہماری راہ میں لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور وہ لوگ کہ اگر ان پر زیادتی کی جائے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ یہ بڑا تیکھا انداز ہے، یہ یعنی صرف وہی نہیں کہ بدھ مت کے بھکشو بنے ہوئے ہیں، جو چاہے مار جائے جو چاہے کچھ کہہ جائے انہوں نے جواب نہیں دینا۔ وہ جو ایک خاص مرحلے میں حکم ہوتا ہے وہ علیحدہ بات ہے، وہ ضبط ہے کسی اور وجہ سے، کہ وہ ایک پیسو ریزسٹنس کا دور ہے جو مکے میں رہا، اجازت نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی، لیکن وہ قانون نہیں ہے، وہ مستقل نظام نہیں ہے، مستقل ضابطہ نہیں ہے۔ اور اس وقت بھی خون کھولنا چاہیے، غیرت و حمیت جوش میں آنی چاہیے، پھر قابو میں رکھنا چاہیے اپنے آپ کو، کہ تاکہ یہ جذبات کا طوفان اندر ہی اندر پروان چڑھے، اور جب وقت آئے اور ہاتھ کھول دیے جائیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو وہ پورا طوفان پھر نکلے۔ اس وقت تک اسے تھام کر رکھنا ہے۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، اس کو پالنا ہے، اس کو ختم نہیں کرنا۔ اس لیے کہ اصل یہی ہے کہ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور بدی کا بدلہ تو ویسے ہی بدی ہے، ایک تھپڑ مارا تو ایک تھپڑ جواباً ہونا چاہیے۔ والاذن بالاذن والسن بالسن، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، یہ تو ہے۔ فمن عفا واصلح، پھر جو کوئی معاف کر دے، قادر ہو انتقام پر اور قصاص پر، پھر معاف کر دے اور اصلاح کرے، لوگوں پر احسان دھرے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔
یہ ایک حسین توازن ہے کہ ایک طرف قصاص کی بھی ترغیب ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور دوسری طرف یہ کہ ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، تو ان دونوں کا محل علیحدہ ہوتا ہے، مقام علیحدہ ہوتا ہے۔ جہاں قصاص ضروری ہو وہاں عفو نقصان دہ ہو جائے گا، اور جہاں عفو سے بہتری کی شکل پیدا ہوتی ہو وہاں قصاص پر اصرار کرنا وہ غلط ہو جائے گا۔ تو ہر شے کا اپنا اپنا مقام ہے، یہ اب تفصیل کا موقع نہیں۔ انہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے۔ زیادتی مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، آپ کو تھوڑا نقصان پہنچایا گیا تھا، آپ نے زیادہ بدلہ لیا، یہ بھی آتی ہے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، ویسا ہی، اس سے زائد نہیں، وہ پھر تعدی ہو جائے گی۔ اور مختلف پہلو، وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو بدلہ لے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو تو ایسے لوگوں کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ نہیں صاحب آپ کو معاف کر دینا چاہیے تھا، بھائی کیوں کر دینا چاہیے تھا، میری مرضی ہے، آپ کون ہے اس میں فیصلہ کرنے والے؟ اللہ نے جب اختیار مجھے دیا ہے تو مجھے حق دیا ہے، لہذا کوئی ملامت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس میں ججمنٹ اس کا اپنا ہوگا کہ وہ معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ زبردستی کی معافی تو پھر معافی تھوڑا ہی ہے، وہ تو آدمی کے اپنے اختیار سے ہو تو ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، ملامت کہہ لے جو بھی کہیں وہ تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں سرکشی اختیار کرتے ہیں جبکہ انہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب اس میں سارا نظام آ جائے گا، ایکسپلائٹیشن، ریپریشن۔ یہاں کوئی حاکم و محکوم نہیں، کوئی حاکم بن کر بیٹھ جائے دوسروں کی گردنوں پر اپنی بادشاہت کا جوا جو ہے وہ رکھے، تو یہ ظلم ہے۔ یظلمون الناس، لوگوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرنا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو ملامت کے قابل تو وہ ہے، نہیں ہے کہ وہ شخص کہ جس پر ظلم کیا گیا تھا اور اس نے بدلہ لیا ہے، اس کے اوپر تو کوئی ملامت نہیں ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ اب یہ دیکھیے یہ ساری آیات کے بین السطور یہ انقلابی انداز ہے، یہ بڑا تیکھا انداز ہے، بلکہ بظاہر بڑا جارحانہ انداز ہے۔ یہ نہیں تعلیم دی جا رہی کہ بھائی ٹھیک ہے وہ ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے، اس کا اللہ کے ہاں وہ جا کے حساب دے لے گا، تم تو جھیلو برداشت کرو، ایک یہ انداز ہوتا ہے۔ اور چونکہ اس قسم کی چیزیں جو ہے دنیا میں عام کی گئی ہیں، لہذا دنیا کو مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا کہ اوپیم بتایا گیا اس کو، ریلیجن از دی اوپیم آف دی ماسز، یہ عوام کو سلانے کے لیے اور نشے میں لانے کے لیے تاکہ ان کو جس طرح چاہے نوچے کھسوٹے ہوشیار اور ظالم لوگ، تو یہ مذہب کی ڈوز پلا دی جاتی ہے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ قرآن کا یہ انداز نہیں ہے، قرآن تو کہتا ہے ظلم کا اظہار کرو، عدل کو قائم کرو۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ ہے وہ لوگ جن کے لیے دردناک عذاب ہے، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کی حق تلفی کرتے ہیں اور زمین میں خود سرکشی اختیار کر رہے ہیں ناحق۔ وہ بھی ایک انسان ہے جیسے دوسرے انسان ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، جاگیردار بنا بیٹھا ہوا ہے، اس کا بچہ جو ہے وہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتا ہے دنیا میں، اور وہ بھی انسان ہی ہے کہ جو ڈھور ڈنگر سے بھی کم تر سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ کون سا نظام ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ یہ کس نے پیدائشی طور پر اس کو یہ حق دے دیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے باپ دادا نے غداری کی تھی انگریز کے ساتھ، اس لیے اس کو جاگیر مل گئی، اور وہ جاگیر اب ہمیشہ رہنی چاہیے، اور ان کے اقتدار کا جوا جو ہے لوگوں کی گردنوں پر مستقل طور پہ لگا رہنا چاہیے۔ کون سا انصاف ہے یہ؟ تو اصل میں اسلام کا جو ہم نے نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، پھر وہی چیز ہے کہ وہ جو قانون قدرت ہے وہ کسی نہ کسی راستے سے پھر ظہور کر لیتا ہے، وہ پھر اسلام کے حوالے سے نہیں آئے گا، کسی اور حوالے سے آئے گا۔ یہ ظالمانہ نظام چل نہیں سکتا۔ انما السبیل الذین یظلمون الناس ویبغون الارض بغیر الحق اولئک هم عذاب علیم ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور۔ البتہ یہ ہے کہ اس تحریک کے دوران، انقلابی جد و جہد کے دوران، جبکہ حکم دیا گیا ہے کہ ہاتھ روکے رکھو، جو اس پر کاربند رہیں گے، جو صبر کریں گے اور اس وقت تک درگزر کرتے رہیں گے، تو وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کام جو ہے یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، اپنے آپ کو تھامنا اور روکنا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ،
اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے، یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، مطلب کیا؟ جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر ثبت ہو گئی۔ گمراہ خود ہوتا ہے انسان، سورہ صف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اب جب اللہ نے دل کو ٹیڑھا کر دیا تو گویا اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو گئی اس کی گمراہی پر، اب کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اس کے بعد اب کوئی اس کا ساتھی، ہمدرد، کوئی مددگار، کوئی اسے ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اور تم دیکھو گے ان ظالموں کو جب یہ عذاب دیکھیں گے، وہ عذاب دونوں ہو سکتے ہیں، عذاب دنیاوی، عذاب اخروی۔ جب جہنم کے سامنے لے جا کر کھڑے کر دیے جائیں گے تو یہ کہیں گے ہے کہیں لوٹنے کا راستہ، کہیں دنیا کی طرف دوبارہ لوٹنے کا کوئی امکان ہے؟ هل الى مرد من سبیل براہ یعرضون علیہا، تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کر دیے جہنم پر۔ اب جب سامنے کھڑے ہوں گے خاشعین من الذل، تو ذلت اور رسوائی کی وجہ سے ان کے نگاہیں جو ہے زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی۔ ینظرون من طرف خفی، یہ اب ایک نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ جب انسان کے اوپر انتہائی ذلت ہو تو آنکھیں چار تو نہیں کر سکتا، سامنے نہیں دیکھ سکتا، ادھر ادھر سے آنکھوں کے گوشوں سے دیکھتا ہے۔ ینظرون من طرف خفی وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اہل ایمان اس دن کہیں گے حسرت کے ساتھ کہ اصل میں گھاٹے والے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈالا۔ انہوں نے صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کیا، اپنی اولاد کو برباد کیا، اپنے گھر والوں کو تباہ کیا۔ اکثر و بیشتر تو لوگ اسی رخ پر چلتے ہیں، لہذا جو انجام ان کا وہی ان کا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ کہ ظالم جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ وہ عذاب جو ہے اب وہ دائم و قائم ہے، مقیم ہے۔ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور نہیں ہوں گے پھر ان کے لیے کوئی ولی، کوئی مددگار کہ جو اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکے۔ یہ وہ مشرکانہ اوہام کی نفی کر دی گئی، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہاں اللہ کے فیصلے کے آگے روک بن کر کھڑا ہو جائے، کوئی نہیں۔ ہاں وہ شفاعت ہے، باذن رب ہے، جس کے لیے اللہ چاہے گا ہوگی، لیکن کوئی وہ نہیں ہے کہ جس کو یہ قوت حاصل ہو، یہ قدرت حاصل ہو، یہ طاقت حاصل ہو۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ تعالی ہی گمراہ کر دے، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو گئی، فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، تو اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ، یہ اب پکار ہے، اسی پر آج ہمارا جو یہ التذکیر بالقرآن کا پروگرام تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی ان 7 دنوں میں ہو سکا وہ ہم نے کیا ہے، 7 میں یا 6 میں، مجھے پوری طرح تعداد یاد نہیں ہے، لیکن یہ اب ہم میں سے ہر شخص کے لیے ہے کہ گوش حقیقت نیوش سے، دل کے کانوں سے اس آیت کو سنیں کہ یہ سب کچھ سمجھا، یہ سب کچھ پڑھا۔ قرآن مجید کا لگ بھگ 1 پارہ ہم نے پڑھا، 1/30 قرآن جو ہے وہ ہم نے ان دنوں میں فجر کی نماز سے پہلے بقرآن الفجر، اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، کسی درجے میں ہم نے عمل کیا، اس کو سمجھا، اس کے ترجمے کو ذہن نشین کیا، پھر نماز میں کھڑے ہو کر پھر اس کا استماع کیا، اس کو ہم نے سنا اس کیفیت میں کہ دستبستہ اللہ کے حضور میں حاضر ہے، اور اللہ نے پھر ہر ایک کو اپنی اس کتاب کے اس کیف و سرور میں سے حصہ دیا، جتنا دیا، سب کا مساوی تو نہیں، اپنی اپنی استعداد ہے، اپنا دام ہے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا دامن، ہر شخص جو ہے اپنی اپنی محنت، اپنی استعداد، اپنے حضور قلب، اپنی آمادگی طبیعت کے مطابق حصہ پاتا۔ تو یہ ہے اصل میں اس کے لیے اب آخری جو ہے، اس کو اچھی طرح سنیے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر پی جائے انسان اور وہی کا وہی رہے اور ٹس سے مس نہ ہو تو یہ بہت ہی بڑی محرومی کی بات ہے۔ استجیبوا لربکم،
پھر نوٹ کیجئے، میں نے پہلے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ اس پوری صورت میں ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی کے سوا کوئی فعل امر جمع کے صیغے میں نہیں آیا. واحد میں کہا گیا ہے داعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلذالک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم وقل، یہ کئی، لیکن جمع کا صیغہ، جمع کے صیغے میں ایک فعل امر ایک فعل نہیں. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، تو استجابت کا تعلق اصلا اس کے ساتھ ہے. استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. وہی انداز الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، یہ جو کچھ حق میں سے نازل ہوا یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی دل نہیں جھکا، طبیعت کے اندر آبادگی نہیں ہوئی، جمود نہیں ٹوٹا، تو پھر اور کہاں سے ٹوٹے گا؟ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے تمہارے رب کے حکم سے، تمہارے رب کی جانب سے، جس کا پھر لوٹانے والا کوئی نہیں. ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی، کہیں جا کر سر چھپا نہ سکو گے، کسی کے کہیں کوئی تمہیں پناہ نہیں مل سکے گی، اور نہ ہی تمہاری طرف سے کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا ہی ہوگا. فَإِنْ أَعْرَضُوا، تو اے نبی اگر یہ اعراض کریں، پیٹھ موڑ لے، سنی انسنی کر دے، اس سب کے باوجود ٹس سے مس نہ ہو، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ لا محالہ ہر صورت میں انہیں ہدایت پر لے آؤ، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں. ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پہنچا دینا. معاملہ تو ہے بندے کا اور رب کا. باقی یہ ہے کہ نبی ہو یا نبی کا کوئی امتی کہ جو اس کام کو لے کر آگے چل رہا ہو. صحابہ کرام لے کر چلے نا حضور کے انتقال کے بعد، پھر کون تبلیغ کر رہا تھا؟ بلغوا انی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت. اس کے بعد علماء، صلحاء، مجددین امت کرتے چلے آ رہے ہیں اسی کام کو. لیکن ان کی ذمہ داری کسی کو بھی ہدایت پر لے آنے کی نہیں ہے. ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے تمہارے ذمے مگر پہنچا دینا. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اب دیکھیے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے اس کو پھر دوبارہ دہرا کر لیا. اسی پہ ہمارے یہ آج کا ختم ہو جائے گا. جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا تنگ کر دیتا. پھر اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ لطیف ہے، باریک بین ہے، مہربان ہے اپنے بندوں کے حق میں، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ تم سے زیادہ واقف ہے تمہاری ضروریات کا. وہو القوی العزیز. پھر ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقیٰ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اسی مضمون پر اب یہاں پھر دوبارہ انسان کا حال کیا ہے؟ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اتراتا ہے، اترانے لگتا ہے، میں اور میری صلاحیت، میری ذہانت، میں نے بنایا، میں نے کمایا، میں نے یہ کیا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو اب انسان ناشکرہ ہو جاتا ہے. ہمیں تو کبھی کچھ ملا ہی نہیں، ہمیں تو کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہمارے تو شامل حال ہوئی نہیں، ہمیں تو اللہ نے کبھی نوازا ہی نہیں. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، آگاہ ہو جاؤ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر اسی بادشاہی پر بات ختم ہوئی جہاں سے آج ہم نے شروع کی تھی. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، حاکمیت خداوندی. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. تم معاش کے معاملے کو لیے بیٹھے ہو، یہ تو سوچو اولاد بھی تو اللہ تمہیں دیتا ہے، کیا تمہارے اپنے چوائس سے دیتا ہے؟ یہ بھی اس کا اپنا فیصلہ ہے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا انہیں جوڑے جوڑے بنا دیتا ہے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی.
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، وہ کروڑ پتی بھی ہو اور کروڑوں جگہ پر روپیہ خرچ کر لے، اولاد نصیب نہیں ہوتی۔ انہ علیم قدیر، یقیناً وہ سارا علم رکھنے والا اور کل قدرت کا حامل اور تمام قدرت رکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔